آپ دیکھ رہے ہیں بالی نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کے ساتھ بلال عباسی۔ ناظرین، اس وقت میں مری کالج آف کامرس بوربن نزد الخدمت اسپتال کوسار مارکیٹ رواد کے مقام پر موجود ہوئی۔ آپ میرے عقب میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پینافلیکس بھی، اور آج ہم آپ کو بوربن کالج آف کامرس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے ساتھ چلیے۔ جی، اس کالج کے میرے ساتھ پرنسپل موجود ہیں جناب سردار حقنواز عباسی صاحب۔ سردار حقنواز صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ مجھے اس کالج کے حوالے سے تھوڑا سا تفصیلات سے آگاہ کریں۔ سب سے پہلے بلال بھائی، آپ کو بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت پر ہمارے ادارے میں تشریف لائے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے قیام کے متعلق پوچھا ہے، تو 2018 میں ہم نے اس کا قیام کیا، اور جس وقت سٹارٹ میں نے اس کا قیام کیا تو اس وقت ٹوٹل میرے پاس بچے 10 تھے، اور پہلا سال جب ہم نے اپنا ایئر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تو ٹوٹل بچوں کی تعداد 15 تھی۔ پھر الحمدللہ یہ سفر چلتا چلتا آج 2022 میں اس وقت بچوں کی تعداد 180 کے قریب ہے۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں اس وقت ہمارے پاس 180 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جب میں نے یہ کالج سٹارٹ کیا تو سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ 18 یا 15 اسٹوڈنٹس کے ساتھ 10 کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ایک بہترین فیکلٹی کے ساتھ ہم نے اپنے اس مشن کو اس نیت کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ اپنے اس علاقے کے لیے، اپنے علاقے کے ساتھ جڑے ہوئے ان علاقوں کے لیے جہاں پر تعلیم کی کمی موجود ہے، اس کو انشاءاللہ پورا کرنے کی طرف اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ تو اس حوالے سے پہلا جب میرا رزلٹ یہاں پر اس ادارے کا اناؤنس ہوا 2018 میں، تو 2019 میں، تو پورے مری میں الحمدللہ 894 ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں میرے بچے کے ٹاپ نمبر آئے۔ پھر اسی طرح 2021 میں 1008 وہ بھی میرے بچے کے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں مارکس آئے، جو کہ سب سے ہائیسٹ تھے۔ اس وقت جو 2021 میں جس بچی میری نے ابھی پیپر دیے ایف ایس سی پری انجینئرنگ پارٹ 1 کے، اس کے 462 نمبر ہیں، اور انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ اس کے بھی بہت اچھے مارکس آئیں گے۔ اور مارکس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہمارے ادارے میں جو ہے وہ بچے کے لیے جو ہے وہ مختلف فیسلٹیز پر کام بھی کیا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ایک چھوٹا ادارہ جو کہ بالکل بیس سے سٹارٹ ہوا تھا، آج الحمدللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ طلباء و طالبات کی آپ کی کلاسز کس طرح ہیں؟ وہ سیپریٹ کلاسز ہیں یا جوائنٹ کلاسز ہیں؟ جی، پہلے دن سے بلال بھائی میں نے اس چیز پر فوکس کیا ہے، چونکہ ہمارے کچھ روایات ہیں، کچھ اقدار ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں۔ تو اس میں الحمدللہ یہ ہے کہ صبح جو مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارے بچیوں کے لیے ہوتا ہے، اور جو سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے ہوتا ہے، تو ٹوٹلی سیپریٹ ہوتا ہے۔ بچے اور بچیاں جو ہے وہ ٹوٹلی سیپریٹ، ایزی کلاسز بالکل ہی نہیں بلکہ آپ کا ٹائمنگ ہی سیپریٹ ہے؟ جی، ٹائمنگ ہی سیپریٹ ہے، کلاسز ٹوٹل سیپریٹ ہے۔ ہاں، ٹیچرز جو ہے وہ بوائز اور گرلز کو سیم پڑھاتے ہیں، ادروائز ٹائمنگ جو ہے وہ بالکل، مثلا صبح 8 سے لے کر 11:20 تک بچیاں ہوتی ہیں، اور 12 ٹو آن ورڈز جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں، تو ٹائمنگ الگ۔ ابھی کل تعداد جو ہے وہ آپ کی طلباء و طالبات کی کتنی ہے؟ جی، تقریباً اس وقت جو میرے پاس تعداد ہے وہ 180 کے قریب ہے۔ اچھا، تو آپ کے پاس جو ٹیچرز ہیں میلز اور فیمیل، ان کی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ الحمدللہ میری اس وقت جو کیمسٹری کے ٹیچر ہیں وہ پی ایچ ڈی کیمسٹری ہیں، اور جو باقی جتنی بھی میری فیکلٹی ہے وہ سارے کے سارے ماسٹر ڈگری ہیں۔ مثلا کمپیوٹر سائنس میں ایم سی ایس، جیسے فزکس میں ایم ایس سی فزکس، ایم ایس سی کمپیوٹر میتھمیٹکس، اسی طرح انگلش، اردو، میری اپنی جو کوالیفکیشن ہے وہ ایم بی اے فائنانس ہے۔ تو الحمدللہ ہم ٹیچر میرٹ پہ رکھتے ہیں، اور ایسا ٹیچر رکھتے ہیں کہ جو بچوں کو نہ صرف تعلیمی حوالے سے بلکہ جو ہے وہ ان کی تربیت کے حوالے سے بھی بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ آپ کے ادارے میں جو طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کہاں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی، سب سے زیادہ تو یونین کونسل روات ہے، اس کے علاوہ ہماری یونین کونسل دیول ہے، اور اس دفعہ الحمدللہ کثیر تعداد میں بچیاں جو ہے وہ ہمارے پاس تنموٹھیاں اور بیروٹ والی سائڈ سے بھی آئی ہیں، اور جو ہے وہ یونین کونسل پگواڑی سے بھی بچے میرے پاس آتے ہیں۔ اچھا، تو اس ادارے میں جو کلاسز ہیں وہ کون کون سی کلاسز لی جا رہی ہیں؟ جی، اس وقت کرنٹلی ہماری آئی کام، آئی سی ایس، ایف ایس سی پری انجینئرنگ، پری میڈیکل اور ایف اے کی کلاسیں، اور اس دفعہ ایک ہم نے نئی چیز سٹارٹ کی ہے، آئی سی اے کمپیوٹر مین سبجیکٹ، اور اس کے ساتھ 2 جنرل سبجیکٹ سوشیالوجی اور ایجوکیشن کے ساتھ۔ ان بچوں کے لیے جو بچے تھوڑے ویک ہیں ان کو ہم اس کمبینیشن کے ساتھ سائنس کا اسٹوڈنٹ کنسیڈر کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ
جو ہے وہ اس وقت تو یہ کلاسز چل رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اگر بتا دوں کہ انشاءاللہ آفٹر سیکنڈ ایئر ریزلٹ میں یہاں پر ADP ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس، ان سائنسز اور ان آرٹس یہاں پر سٹارٹ کروں گا گورنمنٹ یونیورسٹی سے، جو کہ سیمسٹر بیس ہوگی، اور اس میں بچوں کو بڑی سہولت یہ ہوگی کہ مارننگ میں وہ اپنی جاب وغیرہ یا جو بھی ڈیوٹی کر سکتے ہیں، اور ایوننگ میں وہ آپ ہمارے پاس آ کر یہاں پر ایزیلی افورڈیبل فی میں اچھی فیکلٹی کے ساتھ یہاں پر تعلیم کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو اوور آل فیس ہے وہ کیا نارمل مناسب فیس لی جاتی ہے؟ 2000 سے لے کر 3000 تک ہم فیس لیتے ہیں۔ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ہم نے اسکالرشپس رکھی ہوئی ہے 200 سے لے کر 300 تک، نہیں سوری 2000 سے لے کر 3000 2000 سے لے کر 3000 تک ہماری ٹوٹل فی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مثلا جس کے والد صاحب نہیں ہیں اور واقعی ڈیزرونگ ہے اور وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے، اس کا میٹرک کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے، تو اس کے لیے ہم نے 5 اسکالرشپس اناؤنس کی ہوئی ہیں جو کہ میرے پیج پر موجود ہیں اس وقت بھی۔ اس کے علاوہ وہ بچے جن کے 85% ہے مارچ سے میٹرک میں، ان کو ہم 30% اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ جو ہمارے پاس جن کے 90% ہیں ان کو 50% اسکالرشپ دے رہے ہیں، اور جن کی 95% مارکس ہیں ان کو ٹوٹلی فری ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ تھوڑا سا ریزلٹ کے بارے میں تو مجھے بتایا آپ نے، تھوڑی سی تفصیلات بتائیں 2018 سے اب تک آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ کیسا رہا ہے؟ جی جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، 2019 میں پہلا ریزلٹ آیا ہے الحمدللہ، میں نے جیسے بتایا اس میں بچے تو ہمارے پاس کم تھے، لیکن 894 FSC پری انجینئرنگ میں میرے بچے علی گلزیب کے مارکس تھے۔ دوسرے نمبر پر سائد جمیل جو ہے اس نے 2021 میں FSC پری انجینئرنگ میں 1008 نمبر حاصل کیے آؤٹ آف 1100، اور جو پارٹ 1 FSC پارٹ 1 میں جو بچی ہے ہمارے پاس اس وقت جو موجود ہے، وہ اس کے جو مارکس ہیں وہ ہمارے پاس 462 ہیں، تو الحمدللہ اس کا بھی ریزلٹ ابھی سیکنڈ ایئر کا آئے گا تو بہت اچھا ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ میرے کامرس کے بچے ہیں جن کے 900 سے ابو نمبر ہیں، اور ان بچوں کو الحمدللہ پنڈی میں کمپلیٹ 100% اسکالرشپس ملی ہیں۔ اس کالج میں ابھی ایڈمیشن جاری ہیں کیا، اور ایڈمیشن کے لیے کس طرح کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے بچوں کو؟ جی بہت سمپل ہے، بچے جو ہے وہ تھوڑی سی کلیریکل چیزیں ہیں یہ، لیکن چلیں آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو اپنے فادر کے ID کارڈ ہوتا ہے یا بے فارم کی کاپیز ہوتی ہیں، اس کی پکس ہوتی ہیں، مطلب کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ ہمارا پروسیجر نہیں ہے، تو کالج تشریف لے آئیں، یہاں پر ہی ہم وہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں اور پھر بچے کا ایڈمیشن کر لیتے ہیں۔ تو سمپل فیس تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ ہڈن چارجز کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ بھی کوئی ہوتی ہے؟ ابھی تو خیر آپ کو پتا ہے ابھی ہی 31 کو ریزلٹ چونکہ آیا ہے، تو ابھی تقریباً 15 ڈیز تو ہم ایڈمیشن کریں گے انشاءاللہ۔ تو لیب کے حوالے سے بتائیں، اس کالج میں لیب وغیرہ؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس لائبریری بھی موجود ہے اور کمپیوٹر لیب بھی موجود ہے، لیکن چونکہ فزکس کی اور بایو اور کیمسٹری کی جو لیبز ہیں اس میں تھوڑا سا ابھی جو ہے وہ ہم ان پروگرس ہیں، ابھی ہم بنانے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں چونکہ میں بچوں کے لیے کرتا ہوں، میں اپنے لیے تو کہہ نہیں رہا، بچوں کے لیے تو میں مخیر آزاد سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارے کالج کا وزٹ کریں، ہماری جو اچیومنٹس دیکھیں، ہمارے کام دیکھیں، تو اس کے بعد اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو آپ ضرور طور پر جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں۔ اور آخری میرا سوال ہے آپ سے کہ بچوں کے والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تعلیم کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں ہر چیز سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ تعلیم ہے۔ تعلیم انسان کو نہ صرف جو ہے وہ ڈنگ اور چلنا اور رہن سہن سکھاتا ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ انسان کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں داخل کروائیں، انہیں اچھے طریقے سے تعلیم دیں اور ان میں یہ شعور پیدا کریں کہ وہ تعلیم کو حاصل کر کے اپنے ملک اور اپنے علاقے کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہے وہ دے سکیں۔ تو تعلیم جو ہے، تعلیم کے زیور سے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی آراستہ کرنا بہت ضروری ہے۔ معیاری اور اچھے انسٹیٹیوٹس میں اپنے بچوں کو داخل کریں، محض کچھ پیسوں کے لیے اپنے بچوں کا فیوچر ضائع نہ کریں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ تعلیم کے لیے جو ہے وہ اپنی کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ وقف کریں، کچھ اماؤنٹ نکالیں اور بچوں کو جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی سپرویژن میں جو ہے وہ اچھی تعلیم دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ انشاءاللہ کل آپ کا اور آپ کے ملک کا فیوچر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، مائی نیم از برہان جمیل اور میری کوالیفیکیشن جو ہے وہ BS فزکس ہے، اور ریسنٹلی جو ہے 1 ایئر سے مری کالج آف کامرس بوربن میں ایز اے فزکس انسٹرکٹر کام کر رہا ہوں۔ اور 1 سال پہلے جب میں نے اس کالج کو جوائن کیا تھا تو اس وقت سر سے ایک ہی بات ہوئی تھی کہ رٹلائزیشن کا جو ہمارے پاس کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے، کیونکہ بچوں کی جو بیس ہے وہ بہت ہی ویک ہوتی ہے اور وہ رٹے لگا کے وہی جو ہے اس کو، ان کا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ اس کو یاد کرنے پہ ہوتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، اس آخر کی جو اگر کوئی ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا رہا ہے،
تو ہم نے جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا ہے. ہم نے بچوں کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے, بچوں کو جو ہے وہ سمجھانے پہ ہم نے زیادہ زور دیا ہے. اور اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ یونیورسٹیز میں جا کے پریزنٹیشنز دیتے ہیں, تو وہ جو پریزنٹیشنز کا کنسیپٹ جو یونیورسٹیز میں ہوتا ہے وہ ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ اپنے اس کالج میں بھی سٹارٹ کیا ہے. اور میں بیسیکلی جو ہے وہ فزکس کا انسٹرکٹر ہوں, تو آپ مری کالج آف کامرس بوربن ہمارا پیج ہے فیس بک پہ, آپ اس پہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. گرلس کی بھی اور بوائز کی دونوں کی ہم نے جو ہے وہ پریزنٹیشنز بھی لی ہیں. اور نہ صرف جو ہے ان کے مارکس کے حوالے سے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, بلکہ ان کے فیوچر میں اگر وہ کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے, کوئی کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, تو ہم ان کی اس طرح سے رہنمائی کر رہے ہیں کہ اگر وہ کہیں بھی کسی فیلڈ میں بھی جائیں تو ان کو پتہ ہو کہ ہم پڑھ کے کیا آ رہے ہیں. کوئی چیز ہم نے پڑھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ ہم ان کو جو ہے وہ رٹوں میں لگا دیں. تو اس چیز سے جو ہے رٹلائزیشن کو ختم کرنے کا ہم نے جو ہے عزم کیا ہے, اور الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ ہم اس میں کامیاب بھی رہے. اور آنے والے بھی جو بچے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھی اس پہ ورکنگ کریں گے اور انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں گے. میرا نام عبدالصمد ہے اور میں اس ادارے مری کالج آف کامرس بوربن میں پہلے بیچ کا ان چند اسٹوڈنٹ میں سے ہوں جنہوں نے اس کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بنیاد رکھی ہے. اور اب میں ان پچھلے 4 سالوں سے اسی کالج کے ساتھ منسلک ہوں, اور اب میں فیکلٹی میں آتا ہوں اور اس کالج کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو میں سنبھال رہا ہوں. اور میں ان اسٹوڈنٹس میں سے آتا تھا جو تعلیمی لحاظ سے مطلب اسٹیج پہ آنے سے یا کسی کے سامنے آنے سے بہت زیادہ ہچکچاتے تھے, لیکن الحمدللہ اس کالج کی بدولت, اس ادارے کی بدولت اور میرے ٹیچرز کی بدولت آج میں اس قابل ہو سکا ہوں کہ میں کسی کے سامنے جا کے کچھ پریزنٹ کر سکوں, کچھ بول سکوں. اور اب میرا یہی پیغام ہے سب سے کہ اس کالج کے ساتھ تعاون کریں, اپنے بچوں کو اس کالج میں بھیجیں تاکہ ان کا جو فیوچر ہے وہ سکیور ہو سکے. مری کالج آف کامرس بوربن کا احوال تھا. آپ نے تمام ٹیچرز اور پرنسپل کے جو گفتگو سنی. یہ اس ادارے میں ایک بہترین تعلیمی معیار ہے اور معیاری جو ہے وہ تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے. ابھی اس کالج میں جو ہے وہ ایڈمیشن اوپن ہے, آپ اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کروا سکتے ہیں. اور میں مخیر حضرات سے اپنی طرف سے بھی اپیل کرتا ہوں, اس کالج کا میں نے وزٹ کیا ہے, خاص کر جناب سردار اکنواز عباسی صاحب جو اس ادارے کے پرنسپل ہیں, بہت ہی زیادہ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں, بڑی کوششیں ان کی. اور اس ادارے میں جو ہے وہ لیب کے جو مسائل ہیں, لیب کی کمی ہے, اور مخیر حضرات بے شک خود آ کر یہاں پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور جتنا تعاون کر سکتے ہیں اس ادارے کے ساتھ کریں. ڈسکرپشن میں جناب سردار اکنواز عباسی صاحب کا نمبر بھی دوں گا, آپ ان کے ساتھ فون پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور تعاون کے لیے بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان بلال عباسی کو کوسار مارکیٹ رواد سے دیں اجازت. اللہ حافظ.